صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا میں کیا مانگے؟ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، یعنی اے اللہ ہمارے تمام امور میں ہمارے انجام کو اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ میں رکھنا۔ تو اللہ پاک سے بھلائی مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں دعا کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور دعا قبول کرنے کی خوشخبری بھی سنائی ہے، نیز یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو مجھ سے مانگے گا تو میں تجھے دوں گا، اور تو مجھ سے نہیں مانگے گا تو میں تجھ پر غضب فرماؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اہمیت یوں بیان فرمائی، الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک سے اس کا فضل مانگو، کہ اللہ پاک کو مانگنا پسند ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فضل الہی پر مشتمل بہت سی جامع دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ انہی میں سے ایک دعا عافیت مانگنے کی ترغیب پر بھی مشتمل حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہے، اور جو ہم نے حدیث پاک سنی، حدیث پاک میں تمام کاموں میں حسن اختتام طلب کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی رسوائی اور عذاب آخرت سے پناہ کی دعا مانگی گئی ہے۔ تمام کاموں میں حسن اختتام سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہر عمل کا نتیجہ اچھا ہو، اور دنیا کی رسوائی سے مراد مصیبت، غرور، دھوکے اور دشمن کے تسلط سے پناہ ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ دعا بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یاد بھی کرنے کی اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔